نمازیں ادا کرتے اور اس میں حصہ لیتے. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھی ہیں استاد محترم ہیں ہماری یہاں ورک بک انہوں نے بنائی, محترم خالد محمود صاحب, انہوں نے تعارف کرایا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جو ہے اسلامک اکنامکس میں PhD کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا تعارف ہمارا ہوا جب بینکنگ کے اوپر ایک سیمینار ہوا جو کہ یہاں پر جو قرآن آڈیٹوریم ہے گارڈن ٹاؤن میں, جس کے اندر ایک مختلف لوگ آئے اور وہ کافی ڈیٹیل سے ہوئے. اس میں ہم لوگ شریک ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہوئی اور جتنی بھی ہم اس سے نالج حاصل کر سکیں الحمدللہ. تو اس لیے آج کے جو ہے اس موضوع کے لیے میں چاہتا تھا آج کے جو اس دن کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب سے بہتر یعنی اس طرف نمائندگی کرنے کے لیے کہ کوئی آ کے ہمیں بتائے کہ اہل علم کی طرف سے, علماء کی طرف سے, اور یا جنرلی مفتی حضرات کی طرف سے, مفسرین کی طرف سے یہ کیا بات ہے کہ اس کے اندر ہمیں کچھ تھوڑی بہت نالج دے دیں. ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے, لیکن ہمیں جو ہے وہ کچھ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو میں بس اس تعلق کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا آكِلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا وأخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشاء إلا وأخذوا بالرعب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات, سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ہم ایک اہم دینی موضوع کے اوپر کچھ سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس کے بعد میں ذاتی طور پر یہاں کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا موقع عطا کیا. اگرچہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں اور ایک طالب علمانہ انداز میں ہی کچھ بات کہنے کی کوشش کروں گا, اور میرے سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں یقیناً ان میں سے بہت سے علمی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے مجھ سے آگے ہیں, تو ان کے سامنے کچھ کہنا مجھے ذرا مشکل بھی محسوس ہو رہا ہے. بہرحال اب چونکہ آپ نے زحمت کی ہے اور مجھے بھی بلایا, تو اب جو بھی وقت ہے اسے آپ کو بیئر کرنا پڑے گا میرے ساتھ. جو گفتگو کا موضوع مجھے دیا گیا ہے, اسے اگر میں کسی ڈسپلن میں نہ لاؤں تو یہ بہت ہی مختلف جہات کا یہ موضوع ہے. اس میں کئی پہلو ہیں اور یقیناً یہ وقت جو ہے ہمارے پاس جو محدود سا ہے, اس میں اس کا احاطہ ہو نہیں سکے گا. میں نے آج کوشش کی ذہن کو مرتب کرنے کی کہ اس موضوع پر بات کیا کی جائے, کون سی بات جو ہے جو اہم تر ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے, اور کون سی بات ہے جسے سمجھتے ہوئے کہ کسی اور موقع پر جو ہے اس کا اعادہ ہو جائے اسے میں چھوڑ دوں. تو اس اعتبار سے بھی کہ یہ موضوع ذرا تھوڑا سا نازک بھی ہے. نازک اس لیے کہ اس کی حمایت اور مخالفت دونوں ہی اس وقت جاری ہیں, اسلامی بینکنگ کی خاص طور پہ. آپ کو معلوم ہے اسلامی بینکنگ سے منسلک طبقات ہیں. علماء کا ایک طبقہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے, اور علماء ہی کا دوسرا طبقہ ہے جو اس کی خلاف بات کرتا ہے. ایسے میں کوئی بات کہنے سے ایک اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی اسی کسی ایک کیمپ کا جو ہے حصہ نہ سمجھا جائے. لیکن میں بالکل آغاز میں یہ بات کر دوں کہ میں کسی کیمپ سے متعلق نہیں ہوں. میرا جو بھی اس کے بارے میں مطالعہ ہے, جائزہ ہے, وہ اپنے یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے دوران جو میں تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی, وہیں بہت عرصہ تدریس کرتا رہا,
اور وہیں اسلامک بینکنگ کی ٹریننگ کے بہت سے کورسز میں نے وہاں کروائے. تو میرا جو تجربہ ہے اور اپنا مطالعہ ہے، تجزیہ ہے، میں اپنی وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. میں مفتی نہیں ہوں کہ میں اس کے بارے میں یس یا نو کا کوئی فتویٰ دوں. البتہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں، اس کی خوبیاں اور خامیاں، اس کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو اللہ نے مجھ پر منکشف کیے، اور جب میں ان کو سامنے رکھتا ہوں تو بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس کے حق میں جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں ذاتی، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کے مخالفت میں اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی اس وقت مجھے کرنا ہے یہاں پر، کہ میں اپنا ایک جائزہ پیش کر دیتا ہوں. اس سے جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر جہاں پر کچھ اختلاف ہو، اجتہادی آراء پائی جاتی ہوں ایک سے زیادہ، تو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی کہ اب اس معاملے میں اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لو. استفتی قلبک، یہ نہیں ہے کہ استفتی قلبک میں حلال کو حرام کر دیا جائے اور حرام کو حلال کر دیا جائے. نہیں، جن معاملات میں کچھ اشتباہ ہو، جن میں کچھ آراء جو ہیں وہ ان میں تنازع ہو، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہو جس میں اختلافات علمی نوعیت کے، تو یہ ہے جو کہ اس وقت میں آپ کو پہلے سے ہی اپنی پوزیشن بتا دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی ایک کیمپ سے متعلق ہوں. اس کے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے اس کے 3 حصے کیے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ خالص علمی نوعیت کا ہے، جو بہت ہی مختصر ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے آپ کے پاس اور بہت سے مواقع ہوں گے سمجھنے کے، پڑھنے کے. اگرچہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہے، اس کا حصہ بہت بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ربا کیا ہے جسے اللہ نے حرام کیا، اس کی ماہیت کیا ہے، یہ کیا فارم رکھتا ہے، اپنی شناخت اس کی کیسے کیا ہے. یہ جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑا لٹریچر موجود ہے، فقہی لٹریچر موجود ہے، احادیث میں بے تحاشا اس کے بارے میں تعلیمات ہیں، قرآن مجید میں آپ کو آیات ملیں گی جس میں اس کی کچھ ڈسکرپشن ہے. تو بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں میں اس کے بارے میں عرض کروں گا تاکہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہمارے پاس رہے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ ربا کا جو معاملہ ہے، ربا جسے اللہ نے منع کیا تھا، یہ دور جاہلیت میں پایا جانے والا ایک ایسا معاہدہ تھا، ایک ایسا عقد تھا جو کہ اس وقت کے لوگ جس پر عمل کرتے تھے، لین دین کرتے تھے پیسے کا، اور وہ اسے ربا کے نام سے ہی موسوم بھی کرتے تھے، وہ اس کو ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے. اس کی شکلیں کیا تھیں؟ ایک شخص نے کسی دوسرے کو پیسہ دیا، یہ اس کی ضرورت ہے، اس نے پیسہ دیا اور کہا بھی مجھے یہ پیسہ تم مثلا 6 مہینے بعد واپس کر دینا. اب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آغاز میں پیسے کی واپسی کی ہی شرط ہوتی تھی، کوئی اضافے کی شرط نہیں ہوتی تھی آغاز میں، اس لیے کہ پیسہ ہے، ضرورت ہے کسی کی، چلو لے لو بھائی، واپس کر دینا. اس کے بعد کیا ہوا، جب وقت آیا ادائیگی کا، اب جس نے پیسہ لیا ہوا وہ پہنچا کہ بھائی میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ادا کرنے کو. اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تم اور مدت لے لو اور مجھے تم بڑھا کر واپس کر دینا، اضافہ کر کے واپس کر دینا. یہ معاملہ گویا سیکنڈ سٹیپ میں بھی ہو جاتا تھا اور کسی معاملے میں شروع میں بھی ہو جاتا تھا. جن لوگوں کے ربا کے لین دین اور قرض کے لین دین پہلے سے چلتے تھے ان کے ہاں یہ معاملہ گویا پہلے سٹیپ سے ہی شروع ہو جاتا تھا، اور جن کے ہاں کوئی ضرورت کا معاملہ نظر آیا، کوئی صرفی ضروریات ہیں یا کوئی غریب آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کہہ دیا کہ آپ یہ پیسہ پکڑ لیں، مجھے واپس کر دیجیے گا. جب واپسی کا وقت آیا اس نے اگر واپس کر دیا تو وہ ایک قرض کا معاملہ تھا جو ادا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اگر اس نے قرض کو ادا نہ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ اضافے کا وقت مانگ لیتا تھا کہ مجھے مزید وقت دے دو، اور ساتھ اضافہ ادا کرنے کا طے کر لیتا. یہ معاملہ بعض دفعہ پرپیچول ہو جاتا تھا، یعنی اس کے اندر مدت اگلی آئی تو مزید اضافہ ہو گیا، پھر مدت آئی اس کے اندر مزید اضافہ ہو گیا. یہ پوٹینشلی اس کے اندر وقت کا گویا بڑھنے کا ایلیمنٹ شروع سے ہی ذہن میں ہوتا تھا کہ اگر میں ادا نہیں کر سکوں گا تو کوئی بات نہیں، میں مزید مدت لے کر اس کے عوض اضافہ کر دوں گا. یہ دور جاہلیت کا ربا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو یہ ربا کا لین دین صرفی ضرورتوں کے لیے بھی رائج تھا اور کاروباری اور تجارتی ضرورتوں کے لیے بھی رائج تھا. قبیلوں کے مابین بھی یہ ربا کا یہ لین دین ہوتا تھا. قبائل پورے، یعنی یہ ایک افراد تو ہے ہی ہیں
باقاعدہ خاندانوں کا، یہ اس خاندان کے ذمے اس کا قرضہ ہے اور یہ اس خاندان کے ذمے قرضہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک انسٹیٹیوشن بھی تھا. یعنی اگر آپ دیکھیں انڈیویجول لیول پر بھی ہے اور بعض دفعہ یہ انسٹیٹیوشنل سا بن جاتا تھا جبکہ خاندانوں کے مابین ہو جاتا. یہ جو ربا ہے اس کو ربا القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہیں، سورہ آل عمران میں ہیں، سورہ نساء میں ہیں اور پھر سورۃ الروم میں ہے، مکی صورت میں، یہ جس ربا کی بات کر رہی ہیں وہاں پہ الفاظ جو ہیں ان کی تعبیر میں خاص طور پر اس بات کو آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پر قرض کا لینا، قرض کا واپس کرنا اور اس میں اضافے کی شرط، یہ جو اس کی ساخت ہے یہ وہاں پر الفاظ میں بھی آپ کو ریفلیکٹ ہوتی نظر آئے گی. اسی لیے اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں، ربا القرآن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے اس ربا کو حرام کیا. دوسرا ربا، ایک ایسی چیز کو بھی ربا کہا جاتا ہے جو اس وقت کے لوگ جسے ربا نہیں سمجھتے تھے دور جاہلیت کے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ صرف علماء کے طبقے میں آج اس قسم کے ربا کو ربا تو سمجھا جاتا ہے، عوام میں، عام مسلمانوں میں آج بھی اس کا بطور ربا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی حرمت، اس کی ممانعت حدیث میں وارد ہوئی، یا اسے ربا الفضل بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو ربا ہوتا ہے وہ ایک ایسا ہوتا ہے جس میں ایک بڑھوتری ہے، فضل ہے، اضافہ ہے، اور وہ اضافہ کاروباری لین دین کی شکلوں میں ہوتا ہے. اس کی نوعیت بھی کیا ہے وہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں 6 قسم کی اشیاء کا تذکرہ کیا. وہ کیا ہے؟ سونا، چاندی، گندم، جو، نمک اور کھجور. اور یہ فرمایا کہ یہ اشیاء جب بھی تم باہم ایکسچینج کرو، تبادلہ کرو، تو برابری پر کرو اور ہاتھ در ہاتھ کرو. ہاتھ در ہاتھ کا مطلب ہے سپاٹ ٹرانزیکشن. یعنی یہ اشیاء جب آپس میں، یعنی آپس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، تو برابری پر کرو اور سپاٹ کرو. سوال یہ کہ ایک آدمی ایسا کرے گا کیوں؟ کھجور کے بدلے کھجور وہ اس وقت کرے گا جب کھجور کی کوالٹی ڈفرینٹ ہوگی. ایک طرف اچھی کھجور ہے، ایک طرف ناقص کھجور ہے. آدمی کی خواہش میں اچھی چیز کھاؤں اور اچھی چیز مہنگی ملتی ہے، ناقص چیز سستی ہوتی ہے. لہٰذا ایسے واقعات ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، مستند حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور لے کر آئے، بڑی عمدہ قسم کی برنی کھجور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کھجور تم کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس ہلکی کھجور تھی، ردی کھجور تھی، وہ میں نے 2 صاع دے کر 1 صاع یہ خرید لی. بڑی لاجیکل سی بات ہے، اچھی چیز مہنگی ہوتی ہے. اور یہاں پر آپ بازار میں چلے جائیں، ہلکی کھجور 40 روپے مل رہی ہے تو جو اچھی کھجور ہے وہ 80 روپے ملے گی، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے بعض دفعہ اس کی ریٹ آف ایکسچینج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عین الربا، عین الربا، ایگزیکٹلی ربا، سیم ایز ربا، عین الربا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ایسا مت کرو، بلکہ اپنی کھجور کو بیچو کسی اور کرنسی، کسی اور چیز کے عوض، اور اس کے بعد اس پیسے سے، جسے آپ سیل پروسیڈز کہتے ہیں، کہ جو پیسہ آپ کو حاصل ہوا کوئی چیز بیچ کر، اس سے آپ خریدو وہ چیز جو آپ لینا چاہ رہے ہو. کیونکہ یہ کھجور کے بدلے کھجور ہے یا گندم کے بدلے گندم ہے، اس میں اگر کرنا ہے تو 1 صاع کے عوض 1 صاع ہی لو. اور اگر تمہیں یہ معاملہ پسند نہیں ہے کہ 1 صاع کے عوض 1 صاع لیا جائے، تو اب تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنی چیز کو بیچو اور جو پیسے آئے ان سے وہ کھجور خریدو. آج آپ کو معلوم ہے اس ربا کو ربا کوئی نہیں جانتا. یہ ربا الفضل ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ربا ہے. اور اس کے حوالے سے اگر زیادہ سے زیادہ بھی کوئی فرق کریں گے ربا القرآن سے، تو ٹیکنیکلی تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے وہ حرام مطلق ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. وہ صرف ایک ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے.